السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان 2024 کا پہلا مقابلہ جیت چکے ہیں۔ وہ پولیس آفیسرز جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گرد شکنجہ تنگ کیے ہوئے تھے، جنہوں نے ان کے اوپر پاک سرزمین تنگ کر رکھی تھی، اب ان کے خلاف ایکشن کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پاک سرزمین کے اوپر المیہ جو ہے وہ کیے رکھا۔ اس کو ایک خوبصورت شعر میں شاعر نے بند کیا ہے: لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر، المیہ ہی المیہ پاک سرزمین پر، دور تک اندھیرے ہیں یاس کے بسیرے ہیں، گات میں لٹیرے ہیں غاصبوں کے ڈیرے ہیں۔ مطلب جن لوگوں نے یہ غاصبانہ قبضہ کیا ہوا تھا اور کی پوزیشنز کے اوپر بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف، ان کے لیڈرز کے خلاف زمین تنگ کی ہوئی تھی، آج لاہور ہائی کورٹ کا جو ڈویژنل بینچ ہے، انہوں نے ان سب کے نزدیک جو ہے وہ شکنجہ کس دیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں، ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں اور کامنٹ باکس میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ناظرین، جیسے میں نے کہا کہ المیہ ہی المیہ پاک سرزمین پر، یہ جو المیہ ہے یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور 2024 کے جو الیکشنز ہیں ان کو متنازع بنانے میں ہماری جو افسر شاہی نے جو رول پلے کیا ہے، وہ یعنی اتنا بدترین رول کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف لوگ ہیں، میڈیا کے جو لوگ ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں، وہ بھی آج ان کرتوتوں کے اوپر شرمندہ ہیں، اور ہم انتظار کر رہے تھے اگر کوئی ان کا رستہ روک سکتا ہے تو وہ عدالتیں ان کا رستہ روک سکتی ہیں، لیکن بعض اوقات انہوں نے عدالتوں کے جو احکامات ہیں ان کو بھی سائیڈ لائن کے اوپر کیا ہے۔ اور اب جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے دو تائید کنندہ اور تجویز کنندہ لوگوں کو غائب کیا ہے، اب ان پولیس افسران کی شامت آ گئی ہے۔ یہ اصل خبر کیا ہے، اس کی پوری جو ہے وہ میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے تمام وہ لوگ جن کے کاغذات نامزدگی اس وجہ سے مسترد کیے گئے تھے، ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو RO ہے، ریٹرننگ آفیسر، اس کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہے، بہت اچھی خبر بھی ہے۔ اس کے دو اینگل ہیں۔ ایک تو اس حوالے سے اچھی ہے کہ بھئی اب جن لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے وہ منظور ہو جائیں گے، اور اس کے اوپر عدالتوں کی آنکھ ہے، اس کے اوپر عدالتوں کا پہرا ہے۔ جبکہ اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ یہ ظلم و ستم کا بازار کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ اب عدالت کا جو شکنجہ ہے اس میں آ چکے ہیں۔ اچھا، اگین پھر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ دوں، ایسا نہ ہو کہ پھر وہی کام ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے یہ کہا کہ بھائی صاحب آپ PTI کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، لیکن انہوں نے 2 گھنٹے بعد بلہ ہی اڑا دیا۔ لیکن دیکھتے ہیں، یہ پہلے آپ کے سامنے میں خبر رکھ دیتا ہوں، پھر میں اس کے اوپر آپ کو ایک تجزیہ بھی دوں گا اور آپ کو ایک خبر بتاؤں گا کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ تائید اور تجویز کنندہ برآمد نہ ہوئے تو لوکل پولیس کے اوپر FIR کا حکم دوں گا، ان کو پکڑنے کا حکم دوں گا۔ اور یہ خبر چونکہ صبح کی ہے، اور اب رات میں اس کے اوپر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لوکل پولیس کو پتہ نہیں بندہ کہاں گیا، اور تو کس کو پتہ ہوگا؟ یعنی کہ اگر لوکل پولیس آپ کا وہ تھانہ جو آپ کی حدود میں ہے، اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی حفاظت کیسے کرنی ہے، آپ کہاں ہیں، تو یہ بڑا ایک المیہ آپ اسے کہہ لیں۔ لوکل پولیس کو پتہ ہونا چاہیے بندہ زندہ ہے، بندہ مر گیا ہے، بندہ قتل ہو گیا ہے، بندہ خود غائب ہو گیا ہے، بندے کو غائب کر دیا گیا ہے۔
یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کا فرض ہے، اسی چیز کے لیے آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں، تنخواہیں دی جاتی ہیں، مراد دی جاتی ہیں، اور اسی قوم کے پیسے سے یہ سب کچھ دیا جاتا ہے جن کی حفاظت کے لیے آپ کو مأمور کیا گیا ہے۔ اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بڑا شیمفل ہے اور بڑی شرمندگی کا باعث ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے راول پنڈی بینچ نے یہ ریمارکس دیے ہیں، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے تھے ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو غائب کر دیا گیا، ان کو نامعلوم جگہ کے اوپر منتقل کر دیا گیا۔ تو پھر جب وہاں پہ یہ لوگ آئے نہیں تو پھر لوگوں کے کاغذات مسترد ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ سارا معاملہ کھلا تو 2 تیروں سے ایک کام ہو گیا۔ ایک تو وہ جو بندے غائب ہوئے تھے وہ واپس آ گئے، اور دوسرا لوگوں کے جو کاغذات کا ایک مسئلہ تھا، یہ مسئلہ خیر سپریم کورٹ میں بھی گیا ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ سے اس میں بڑی جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ امیدواروں کے تائید اور تجویز کنندہ برآمد نہ ہوئے تو لوکل پولیس پر مقدمے کا حکم جاری کریں گے، ان کے اوپر FIRs کریں گے، اور وہ رسپانسیبل ہیں اس ساری چیز کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جسٹس صداقت علی خان نے لاہور ہائی کورٹ کے راول پنڈی بینچ میں PTI امیدواروں کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کی گرفتاریوں کے معاملوں پر درخواستوں کی سماعت ہوئی، جہاں PTI امیدواروں کے تائید اور تجویز کنندہ کی جو گرفتاریاں ہیں اس کے معاملے پر NA49 اٹک سے میجر ریٹائرڈ طارق صادق اور NA51 مری سے PTI امیدوار غلام مرتضیٰ ستی کی جانب سے ایک اپلیکیشن دائر کی گئی۔ کیس کی سماعت پر میجر ریٹائرڈ طارق صادق کی جانب سے ان کے وکیل محمد فیاض کندوال عدالت میں پیش ہوئے۔ غلام مرتضیٰ ستی کی نمائندگی ان کے وکیل حبیب الرحمان ایڈوکیٹ نے کی، اور یہ جو کیس ہوا ہے یا اس کی جو سماعت ہوئی ہے اور اس میں جو ریمارکس دیے گئے ہیں یہ آج پورا دن پاکستانی میڈیا کی زینت بنے گے، کیونکہ ریمارکس جو ہیں وہ بڑے سخت تھے، اور اب وہ پولیس آفیسر شکنجے میں آنے والے ہیں جو یہ پچھلے کئی مہینوں سے یعنی غیر ضروری طور کے اوپر لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، چھاپے مار رہے ہیں، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ عثمان ڈار کے گھر کے اوپر کیا ہوا، یہ ہر پاکستان PTI کا جو ورکر ہے، جو لیڈر ہے، گھر گھر کی کہانی ہے۔ صداقت علی عباسی کو اٹھا لیں یا جمشید دستی کو، سب کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور ایون یہ کہ عدالت میں یہاں تک بھی جج صاحب نے کہہ دیا، یہ کسی دوسری عدالت میں ہوا تھا کہ بھائی یہ حکومت، نگران حکومت اور یہ جو لوگ ہیں جن کے کہنے کے اوپر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے لمیٹڈ ٹائم کے لیے ان پوزیشنز کے اوپر رہنا ہے، اور آپ نے نوکری کرنی ہے، اور آپ کو پھر انکوائریاں بھگتنا پڑیں گی۔ آپ اس لیے وہ جسے کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں کہ کل آپ ان سب چیزوں کو ڈیفینڈ بھی کر سکیں۔ یہ جو ٹاپ پوزیشنز کے لوگ ہیں یہ آگے پیچھے تتر بتر ہو جائیں گے، اور آپ جو ہیں وہ آپ نے نوکری کرنی ہے، آپ کی سروس رہتی ہے، تو آپ جو ہے وہ ذرا خیال کریں۔ دوران سماعت لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جج جسٹس صداقت علی خان نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اگر کل لوکل پولیس کو پتہ نہیں بندہ کہاں گیا ہے تو کس کو پتہ ہے؟ لوکل پولیس کو پتہ ہونا چاہیے بندہ مر گیا، قتل ہو گیا، غائب ہو گیا، خود غائب ہو گیا، کسی نے غائب کر دیا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اور آپ کو سب پتہ ہونا چاہیے کہ بندہ کہاں ہے۔ بندے برآمد نہ ہوئے تو کل لوکل پولیس پر FIR کا حکم دیں گے۔ عدالت کا ریمارکس میں کہنا تھا کہ FIR کے بعد تفتیش میں یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ کل کے لیے سماعت میں پھر کل کے لیے یہ سماعت رکھ رہا ہوں۔ CPO ٹریس کر کے بندے چھوڑیں یا پیش کریں۔ بعض عدالت نے میجر ٹائٹ ساکت اور غلام مرتضیٰ ستی کی درخواست پر PRO راولپنڈی کو طلب کرتے ہوئے جو سماعت ہے وہ کل تک رپورٹ جو ہے وہ طلب کی ہے، اور سماعت کو کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ میجر ریٹائرڈ صادق کے تجویز و تائید کنندہ صادق خان کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ اسی طرح وکیل غلام مرتضیٰ ستی نے بتایا کہ CPO سے درخواست کی ہے کہ ہمارے بندے چھڑوائیں۔ CPO نے SSP آپریشنز کو کہا ان کے بندے چھڑوائیں۔ SSP آپریشنز نے SHO مری سے
ہماری بات بھی کروائی ایس ایچ او مری نے، اعلیٰ احکامات سے بات کرنے کے بعد یہ بندے چھوڑنے کا کہا۔ ایس ایچ او مری کا فون نمبر تب سے اب تک جو ہے وہ بند ہے۔ یہ ہے اس ملک کی کہانی جس میں ہم رہتے ہیں، جسے ہم پاک سرزمین کہتے ہیں، جس کے قومی جو ترانہ ہے اس میں ہے کشور حسین پاک سرزمین۔ لیکن انفارچونیٹلی آج ہماری اس سرزمین کے اوپر ایک جو المیہ ہے، لوگوں کا غائب ہو جانا اور اس طرح سے الیکشنز ہونا، یہ انتہائی جو ہے وہ، یعنی کہ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یار پاکستان میں جو 1970 کے الیکشنز ہوئے ان کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ ریگڈ نہیں تھے، لیکن اس کے بعد حالانکہ وہ بھی ریگڈ تھے، لیکن چلو ہم مان لیتے ہیں ہر جو آنے والا الیکشن ہے اور اسپیشلی پچھلی 2 دہائیوں کے بعد وہ پہلے سے زیادہ، یعنی کہ کیا مجھے لگتا ہے کہ 2027 کے الیکشن میں جس جماعت کو ایک خاص طبقہ سپورٹ کرے گا، تو مجھے کیا لگتا ہے کہ جس ایکسٹریمسٹ کے ساتھ یا انتہا پسندی کے ساتھ ہم پولیٹیکل ورکرز کا قتل عام کر رہے ہیں، تو کیا 2027 میں ایک سیاسی جماعت کے مقابلے میں جو دوسری سیاسی جماعت کا کینڈیڈیٹ ہوگا، ہو سکتا ہے یعنی جس طریقے سے چیزیں جا رہی ہیں کہ یار ان کو مارنے کا حکم دے دیا جائے کہ بھائی اس بندے کے خلاف جو بندہ کاغذات جمع کروائے گا اس کو مار دو، ابھی تو گرفتار کر رہے ہیں نا۔ تو یہ جو ایک پرابلم ہے، آج 2024 سٹارٹ ہو چکا ہے، بلکہ آج اس کا دوسرا دن بھی سٹارٹ ہونے والا ہے، تو بھائی ہم کوئی اچھی اگزامپل سیٹ کرتے۔ 2024 کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ سال کیسا ہوگا، تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں، جیسا 2023 تھا ویسا ہی ہوگا، بلکہ اس سے بدتر اور بدترین ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی میں کچھ اچھی بات بھی کر سکتا تھا کہ بھائی جو ہے وہ کچھ بہتری ہوگی، لیکن جو اچانک کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی 2022 کا تسلسل 23 ہے اور 23 کا تسلسل 24 ہوگا نا، اس میں الیکشنز بھی ہوں گے اور ساری چیزیں ایسے چلتی رہیں تو کیا ہوگا۔ اینی وے یہ سب کچھ ہونے کے بعد 2024 کا 23 کا جو سال ہے، یہ عمران خان کے نام رکھا ہے، وہ ڈٹا رکھا ہے، وہ کھڑا رکھا ہے، وہ باغا نہیں ہے، وہ ابھی تک مقابلہ کر رہا ہے، گیو اپ نہیں اس نے کیا۔ وہی آج بھی پاکستان کی سیاست کا مرکز ہے، سینٹر ہے، ریلیونٹ ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو لندن سے وزیر اعظم کی نوکری کرنے آئے ہیں، وہ سب لوگ ارریلیونٹ ہیں۔ آج میڈیا کی کنسنٹریشن انٹرنیشنل میڈیا میں بھی عمران خان کے بارے میں لکھا جا رہا ہے اور وہی سینٹر آف پاور ہے، عوام اس کے ساتھ ہیں۔ آج عدالتیں ہوں یا جو بھی پاکستان میں ادارہ ہو، اس میں ایک ہی بندہ میٹر کرتا ہے اور ایک ہی بندے کا نام لیا جاتا ہے، دیٹس از عمران خان دی گریٹ۔ اس کے علاوہ سب مائنس ہیں، سب زیرو ہیں، کوئی کہیں پر بھی میٹر نہیں کرتا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کچھ لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ یہ سب کچھ کر کے یہ سب کچھ جس طرح سے چیزوں کو بگاڑ رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ کل سے ان پولیس افسران کی گرفتاریاں سٹارٹ ہو جائیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے امیدواروں کے خلاف یہ معاملات کیے ہیں۔ ادروائز جو ہے وہ جو نئی حکومت آئے گی، جب بھی پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئے گی تو ان لوگوں کا محاسبہ ہوگا، اور جب ان لوگوں کا محاسبہ ہوگا تو یہ اوپر دیکھیں گے، اور اوپر جن لوگوں کے احکامات کے اوپر عمل کر کے اب یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ وہاں سے غائب ہو چکے ہوں گے، اور ان ہمارے آپ جیسے لوگ پھر پھنسیں گے، کیونکہ بڑوں کی لڑائی میں ہمیشہ چھوٹے مارے جاتے ہیں، غریب اور عام لوگ مارے جاتے ہیں، عام ورکر اور عام جو لوگ ہیں وہی جو ہے وہ پھنستے ہیں اینڈ کے اوپر۔ لہٰذا ان لوگوں کو بھی ان لوگوں کے احکامات ماننے سے پہلے ساری جو چیزیں ہیں ایک ایک چیز کو نوٹ ڈاؤن رکھنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔